السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کوششیں کی ہیں اس کے انتظام میں، دام درم قدم سخن نے جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جن بچوں نے حصہ لیا اور بڑی ہی تیاری کے ساتھ میں ماشاءاللہ آئے تھے، اللہ ان کی بھی محنت کو قبول فرمائے اور تا عمر ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن میں خاص طور سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس بچے آئے ہوئے ہیں ان سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ مرتبہ بھی میں یہاں پر حاضر آیا تھا اور میں دوبارہ پھر سے انتظامیہ کا بڑا مشکور ہوں، خاص طور سے مولانا معین صاحب جو خلیفہ حضور شیخ الاسلام ہیں اور صدر المدرسین بھی ہیں جامعہ اشرفیہ قاسمیہ کنز الایمان، تو ماشاءاللہ یہ ہمارے بہت ہی زیادہ محبت فرمانے والے ہیں، تو ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے میرا نام تجویز کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جتنی علماء کرام جن سے میں نے جو ہے ملاقات کی الحمدللہ میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ تو بچوں، خاص طور سے جو بچے حصہ لیے تھے نعت خوانی میں، گزشتہ مرتبہ میں نے کہا تھا کہ نعت کا انتخاب یہ صرف ہمارے کانوں کو بھری لگتی ہے اس لیے نہیں چوز کرنا ہے، سب سے پہلے نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو ہم نعت پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہم عوام کو نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے جا رہے ہیں۔ وہاں پر اگر وہ ایکسیپٹ ہو گیا، قبول ہو گیا، تو دنیا میں بھی بیڑا پار اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ نیت سب سے پہلے خالص سچی ہونی چاہیے۔ پھر دوسری بات، جو بھی نعت ہم سن کر یاد کر رہے ہیں اس کے الفاظ کو لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد جو جانکار حضرات ہیں خاص طور سے علماء، پڑھتے وقت اگر فیلنگز آنی ہے تو فیلنگز آنے کے لیے ہم کو وہ معنی بھی معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ گانے جب گنگناتے ہیں تو جن گانوں میں درد ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بھی چھلک پڑتے ہیں، کیونکہ ان الفاظ کو کہ پہلے وہ جو نعت جن کی بھی آپ کاپی کر رہے ہیں اس نعت کو ان کے ساتھ میں پڑھ کر جہاں جہاں وہ کھینچتے ہیں وہاں پر مارک کر لیں، جہاں لہر ہوتی ہے وہ چیز کر لیں، اور جہاں آواز کو سلو کر دیا جاتا ہے یا اونچا کر دیا جاتا ہے ہر نوٹس کو وہاں پر نوٹ کر لیں، اور پھر اس کے بعد اس نوٹ کی ہوئی نوٹس کو لے کر وہ جو نعت خواں ہیں ان کو بجا کر ساتھ میں پڑھنے کی بلا کہ میں یہ بہت بڑا عظیم کام کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ نعت گوئی جو ہے حضور کی تعریف بیان کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ جن کو اللہ چن لیتا ہے، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے عنایت ہو جاتی ہے، وہی جا کر جو ہے نعت گوئی کر سکتے ہیں، ہر کسی کی یہ بس کی بات نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے دعا کرنا ہے، نیت اچھی کرنی ہے، پھر اس کے بعد نعت گوئی کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ جیسے کہ گزشتہ مرتبہ بھی میں نے آپ کی تھوڑے انٹرسٹ کے لیے بچوں کے لیے خاص طور سے انگلش میں نعت پڑھی تھی، تو میں ایک دو اشعار پنجابی نعت کے بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے والے الگ الگ زبانوں میں تعریف کرتے ہیں۔ اب چونکہ وہ ہماری جانی پہچانی زبان تو نہیں ہے، ہمارے خطے میں بولی نہیں جاتی، لیکن پھر بھی سننے میں بھلی محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں تاکہ آپ کا انٹرسٹ بھی بڑھے، حوصلہ بڑھے، آپ کو پڑھنے کا طریقہ بھی آیا، اس لیے اس کے ایک دو اشعار اور پھر ایک اردو کی نعت پڑھ کر اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا، کالیاں
درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد، ان کا سوالی ہے۔ مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد، ان کا سوالی ہے۔ لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ تیری ہر ادا پیارے پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا۔ وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے، کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت رضوان لکھتے ہیں آخرت کے منظر کے حوالے سے، ججمنٹ ڈے جو آنے والا ہے، انسان نے جو دنیا میں کیا کام، چاہے اچھا کام کیا برا کام کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قبر میں انسان جب جاتا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، اسے 3 سوال ہونے ہیں، چاہے قبر میں جائے یا جلایا جائے یا کوئی جانور اس کو کھا جائے یا پھر وہ بلاسٹ ہو کر راکھ بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ 3 سوالات ہونے ضرور ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، پہلا سوال ما ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے، کون سا ہے، کیا ہے؟ اور پھر تیسرا سوال ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تو ان کے بارے میں کیا خیال رکھتا تھا۔ تو اگر یہ تینوں سوال کوئی صحیح سے جواب دے دے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رزلٹ کے حساب سے اس کو جنت مل جائے، ادھر ہی سے جنت میں بھیج دیا جائے۔ لیکن یہ جو آخرت کا میدان ہے، ججمنٹ ڈے ہے، اس کو کیوں قائم کیا جا رہا ہے؟ یعنی کہ کیوں وہاں پر سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور وہاں پر سب کا حساب کتاب لیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جبکہ اللہ چاہتا تو دنیا ہی میں وہ سوال کے جواب ہونے کے بعد اس کا رزلٹ اناؤنس ہو کر اس کے ساتھ جو بھی کیفیت، جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ہو جاتے۔ لیکن جو میدان قیامت جو برپا ہے، جو حشر کا میدان ہے، وہ کس لیے کریں؟ تو بڑی ہی لطیف بات ہے، علماء لکھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روح سے کہ اسی جواب کو مولانا حسن رضا خان صاحب نے اس کو قلم بند فرمایا اس شعر میں، کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، یعنی کہ قیامت کی جو سب کو قیامت کی جو محفل سجائی جانے والی ہے حشر کی، اس کا صرف ایک ہی وہ ریزن ہے، کیا ہے وہ سنیے پہلے شعر کو، پھر اس کے بعد آپ سمجھ جائیے گا۔
فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ دیکھو میرا محبوب کیسا ہے. تو دنیا میں یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو آج ان کی شان کیا ہے، آج انہی کی وجہ سے بہت سارے بندے سب جنت میں جانے والے ہیں، وہ ذریعہ بنیں گے، ان کی سفارش ہوگی، ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور ان کی شفاعت کے صدقے میں بعد میں جتنے بھی نیکوکار ہیں ان کی بھی شفاعت قبول ہوگی. تو جو سبب ہے بزم محشر سجانے کا وہ صرف یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہاں پر دکھائی جانے والی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوف بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوف بحالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں چند باتیں بتا کر گفتگو کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے ایک چیز اور بتانا چاہ رہا تھا. بہت سارے بچے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے تھے لیکن آواز ان کی ناک میں بہت آ رہی تھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ ہماری آواز ناک میں جا رہی ہے، تو اس لیے اس کی بھی ایک پریکٹس ہے، ناک بند کر کے نعت پڑھنے کی کوشش کریں. ہاں جہاں پر این کا ساؤنڈ ہے، ایم کا ساؤنڈ ہے تو وہاں پر آواز ناک میں جائے گی، باقی کوئی بھی جگہ پر آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایک چھوٹا سا ٹپ تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں سبھی سے بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں اپنا ایک ٹارگٹ بنائیں، ایک ایم بنائیں. سب سے پہلے اٹھتے بیٹھتے ہر معاملے میں ماں باپ کی عظمت کو، ماں باپ کی رسپیکٹ کو نظر میں رکھیے. ہمیشہ جتنا آپ اپنے ماں باپ کو عزت دیں گے آئندہ چل کر پوری دنیا آپ کے سامنے سر جھکائے گی. وہ کب ہوگا؟ ماں باپ ہی ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے ہیرو ہیں. ہم چاہے جتنا بھی انفارمیشن حاصل کر لیں، نالج حاصل کر لیں، چاہے جتنا بھی ہم سائنس حاصل کر لیں، اے آئی ہم نے ہی بنایا ہے، انسان نے، اے آئی سے بھی زیادہ سوچنے لگ جائیں تب بھی ہم ماں باپ سے آگے بڑھ نہیں سکتے. ہاں کچھ معاملات میں ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ ہم کو بدھو نظر آتے ہیں، بیوقوف نظر آتے ہیں، ان کا ڈیسیجن ہم کو رانگ نظر آتا ہے، لیکن یقین مانو بچوں وہ ڈیسیجن آگے چل کر آپ کو رائٹ ہی لگے گا آگے چل کر. اور پھر آج ان کی مار، ان کی گالیاں ہم کو پریشان کرتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کیسے باپ مل گئے، کیسی ماں مل گئی. اٹھتے بیٹھتے صرف ہم کو جو ہے بددعائیں دیتے رہتے ہیں، کوستے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کی مثالیں دیتے رہتے ہیں، کبھی ہمارے کام کی تعریف نہیں کرتے. یاد رکھو بچوں، وہ جو ماں باپ کا غصہ، ماں باپ کا چڑچڑاپن یا ان کی بظاہر بددعائیں ہیں، وہ آپ کے لیے ایوارڈ ہے، وہ آپ کے لیے ایوارڈ ہے، ایک انعام ہے، پرائزز ہیں آپ کے لیے. وہ اس کو برداشت کر لیجئے، انشاءاللہ آئندہ پوری دنیا آپ کو سر پر بٹھائے گی. ٹھیک ہے، اور یہ سب سے پہلا کام. دوسرا، ٹارگٹ لے کر چلنا ہے کہ مجھے یہ بننا ہے، جو بھی بننا ہے، مجھے سائنٹسٹ بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، یا جو بھی بننا ہے، لیکن سب سے پہلے مجھے اللہ کا سچا پکا مومن بندہ بننا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننا ہے، اور اس کے بعد مجھے اہل بیت کا چاہنے والا بننا ہے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے نبی
سچے نبی جن کی آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان میرے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. دو چیزیں, ایک ہے قرآن اور دوسری ہے اہل بیت. تو مطلب یہ ہو گیا کہ جہاں کہیں بھی ہماری گاڑی کنفیوژن میں آ کر رک گئی تو ہمیں یا تو قرآن کا سہارا لینا ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کا ہم کو سہارا لینا ہے, ان کی زندگی پڑھنی ہے. ہسٹری پڑھو بچوں, آج ہم کو ہماری ہسٹری نہیں معلوم. دوسرے مذاہب کے بچے, دوسرے ریلیجن کے بچے, ان کو جا کر پوچھئے, حالانکہ وہ ساری چیزیں بیس لیس ہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا, من گھڑت کتابیں ہیں, لیکن پھر بھی ان کے مذہب کی نالج ان کے پاس پوری رہتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے, دیکھیے ہمارے مذہب کے بارے میں بھی ہم جو ہے اچھے ڈھنگ سے پوری معلومات حاصل کریں, ٹھیک ہے. میں کسی پر نکتہ چینی نہیں کر رہا, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر مذہب والے کو ان کے مذہب کے بارے میں معلومات ہوتی ہے, لیکن ہمارے پاس معلومات نہیں ہے. کیا سیکریفائسز ہمارے لوگوں نے کیا, ٹھیک ہے, اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے, کن لوگوں نے قربانی دی, خون بہایا, گھر کو قربان کیا, سب کچھ جو ہے اپنا داؤ پر لگا دیا اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے. اور یہ دین میں ہے کیا, ہمارے لیے ایک زندگی صحیح سے جینے کا ہم کو ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو دنیا میں آ کر کیسے جیا جائے, ایک دوسرے کی فکر کی جائے, ایک دوسرے کے کام آیا جائے. تو اس لیے آپ تاریخ کو پڑھیے, ہسٹری کو پڑھیے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز. پھر دوسری بات, جب آپ اپنا ٹارگیٹ بنا لیں گے, اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو اس کو وقت دینا پڑے گا, کیونکہ بغیر قربانی کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. قربانی دینا بے حد ضروری ہے. دیکھیے کھانا بھی کھانا ہے, تو کھانا اگر ہانڈی میں پک کر تیار ہے, ہم جگہ پر بیٹھ کر بولیں گے یہ کھانا آ جا اور میرا پیٹ بھر دے, ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے, یا تو کوئی ہم کو کھانا نکال کر دے اور پلیٹ میں آنے کے بعد بھی وہ پیٹ میں نہیں جا رہا, بلکہ ہاتھ لگانا پڑ رہا ہے, ہاتھ سے مکس کرنا پڑ رہا ہے, منہ میں ڈالنا پڑ رہا ہے, چبانا پڑ رہا ہے, پھر پیٹ میں ڈالنا پڑ رہا ہے, پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے ہم کو واک وغیرہ کرنا پڑتا ہے, کسرت کرنی پڑتی ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی چیز قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. اگر آپ دنیا میں کچھ بننا چاہتے ہیں, سائنٹسٹ, ڈاکٹر یا جو بھی بننا چاہتے ہیں, تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی, تھوڑی قربانی دینی پڑے گی. اور قربانی دینے کے لیے میں نہیں چاہتا کہ کھیل کود چھوڑ کر, سارے کام کاج چھوڑ کر آپ صرف پڑھائی میں ہی لگ جاؤ, بلکہ ایک ٹائم ٹیبل بناؤ ہر ایک چیز کا, ہر ایک چیز کا. صبح میں مجھے کتنے بجے اٹھنا ہے, ناشتہ کتنے بجے کرنا ہے, نہانا دھونا کتنے سے کتنے بجے تک کے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اسکول جانے کے لیے, پھر اسکول سے آنے کے بعد ہوم ورک کے لیے, یہاں تک کہ اپنے کھیل کود کے لیے بھی ٹائم نکالو. اور کھیل کود بھی وہی کرو جس میں آپ کا جسمانی فائدہ اور ذہنی فائدہ ہو سکے, آپ کا ذہن مضبوط ہو سکے. یہ جو فونز کے اندر گیمز آتے ہیں بیٹا, اس میں صرف اور صرف نقصان ہے, حاصل تو کچھ نہیں ہے. آنکھیں خراب ہو جائیں گی. میں آپریشن کے پاس گیا تھا, ڈاکٹر کے پاس جا کر دیکھ رہا ہوں بالکل چھوٹے چھوٹے بچے 4-4, 5-5 سال کے, آنکھیں ان کی نظر ہی نہیں آ رہی. سامنے جا کر ان سے پوچھا جا رہا ہے, اسے انگلی دکھا کر کے بتاؤ یہ کتنی انگلیاں ہیں, وہ بتا نہیں پا رہے, ٹھیک ہے. تو ابھی ایسی سچویشن میں یہ کیوں ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے پورا ٹائم موبائل کو دے دیا. اور کیا مل رہا ہے اسے؟ کچھ بھی نہیں. صرف کچھ لوگ اس میں وہ دیکھتے رہتے ہیں, شارٹس دیکھتے رہتے ہیں, کچھ لوگ گیمز دیکھتے رہتے ہیں, اس کا کچھ حاصل نہیں. گیمز ایسے کھیلو, فٹ بال, والی بال, کرکٹ یا سوئمنگ یا جو بھی ہو, بہت سارے گیمز ہیں, ان گیمز کو کھیلا کرو, اس سے مزہ بھی آتا ہے, اس میں کمپٹیشن بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جسم بھی بنے گا, اور پھر ذہنی کسرت بھی ہوگی, اور دماغ چالاک بھی ہوگا. اور جو بچے روتے ہیں کہ ہم ایگزام میں اچھے نمبر نہیں لا سکتے, تو ان کو ایکسرسائز کرنا چاہیے, نمازیں پڑھنا چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس طریقے سے بھی آپ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. تو اس لیے اپنے ٹارگیٹ کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ زندگی میں بننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے, کہنے میں سننے میں جو بھی غلطیاں ہوں گے اللہ معاف فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں معذرت چاہتا ہوں.